الحمدللہ رب العالمین رحمان الرحیم۔ اللہ نے کون ارادہ سے پانی و ہوا پیدا کی۔ اب ہوا چلی، اس نے پانی پر اثر ڈالا، یہ ونڈ انرجی تھی۔ لہریں پیدا ہوئی، لہروں سے ونڈ انرجی۔ اب ٹائیڈز پیدا، یہ لہریں بڑھنا شروع ہوئی، ٹائیڈ پیدا ہونا شروع ہوئی، ٹائیڈ سے ٹائیڈل انرجی پیدا ہونا شروع ہوئی۔ ہوا اوپر کو اٹھ جاتی تھی، بخارات بننا شروع ہوئے، بارش ہونا شروع ہوئی، بارش سے ہائیڈرو انرجی، بارش سے پھر مالیکیول انرجی، پھر فشن فیوژن ریئیکشن شروع ہوا، اس سے فشن فیوژن انرجی، پھر ان دونوں کے عمل سے ہیلیم کاربن، میگنیشیم بیریلیم نائٹروجن، سوڈیم سلیکان جیسے عناصر وجود میں آنا شروع ہوئے۔ تمام عناصر پانی کی سطح پر مل کر جھاگ بنانا شروع کر دیا۔ اب جھاگ سے ایلیمنٹس، یہ جو مجموعہ تھے، ان کے ٹھنڈا ہونے سے پانی کی سطح پر ہماری زمین ٹھوس حالت میں وجود میں، اور یہ پانی پر تیر رہی ہے۔ قرآن کے مطابق ہماری کائنات، ہماری زمین کائنات میں کیسے وجود میں، اب اس میں ہماری زمین دیکھیں گے۔ کون ارادہ سے پانی و ہوا پیدا کی، خلا اسپیس میں وسعت مقرر کر کے دونوں کو حکم دیا کہ کائنات بناؤ۔ پانی چاروں طرف سے ہوا نے اثر ڈالا، پھر وہی مرحلہ، ونڈ سے ونڈ انرجی، ونڈ انرجی سے ٹائیڈ، ٹائیڈ سے ٹائیڈل انرجی، اور پھر اس کے بعد ہوا اوپر اٹھ جاتی تھی، ہائیڈرو انرجی، بارش، الیکٹرک گرج چمک سے الیکٹرک انرجی، پھر مالیکیول آپس میں ریئیکشن سے، پھر ان تمام انرجی سے فشن فیوژن ریئیکشن شروع ہوا، ان سے انرجی، پھر پانی کا مالیکیول ٹوٹ کر ہائیڈروجن اور آکسیجن میں، پھر ان تمام انرجی کے ملنے سے ہیلیم کاربن، میگنیشیم سلیکان، بیریلیم نائٹروجن، سوڈیم کے تمام عناصر وجود میں آنا شروع ہوئے، اس سے جھاگ بننا شروع ہوئی۔ یہ جھاگ جو پانی پر اب تیر رہی تھی، جھاگ یہ ٹھنڈی ہوئی اور ہماری زمین بن گئی، اور یہ زمین نہ گھوم رہی ہے، نہ کچھ اور کوئی اس کا مرحلہ ہے، بلکہ یہ پانی پر تیر رہی ہے۔ سورۃ الہود، اس کا عرش پانی پر تھا۔ سورۃ النور اور انبیاء، تمام جانداروں کو پانی سے خلق کیا۔ ہر چیز جو وجود رکھتی ہے، جسمانی ہو یا روحانی، جاندار ہے۔ اب یہ 6 دن بنے، کائنات کو بننے میں 6 دن لگے، باقی 354 چاند کے جو دن ہیں ثبوت ہیں۔ اللہ تھا، اس نے چاہا وہ پہچانا جائے، بغیر ابتدا کے اول اور بغیر انتہا کے آخر ہے۔ کون ارادہ سے پانی کو پیدا کیا اور ہوا کو پیدا کیا، ارادہ سے۔ عرش اس کا، وہ پانی خلا میں تھا، اور اس پر عرش مستحکم کیا، اس کا عرش پانی پر تھا۔ سورۃ الہود۔ ہوا کو ارادہ سے پیدا کیا، پانی و ہوا کو حکم دیا کہ دونوں مل کر کائنات بنائیں۔ کائنات اس طرح سے خلا میں پڑے پانی سے، اور پانی و ہوا کے عمل سے ہماری کائنات بنی۔ واٹر، ونڈ انرجی، ونڈ انرجی سے ویو انرجی، ویو سے ٹائیڈل انرجی، ہائیڈرو انرجی، مالیکیول انرجی، الیکٹریکل انرجی، فشن فیوژن انرجی، ان تمام انرجیز کے مل کر پانی پر اثر کرنے سے مختلف عناصر وجود میں، جس سے ہماری کائنات بننا شروع ہوئی۔ یہ بگ بینگ تھیوری سے پہلے کی بات ہے۔ بگ بینگ تھیوری محض یہ قیاس ہے اور مفروضے ہیں، اس سے پہلے کی جو قرآن کے مطابق وہ یہی ہے۔ کون جو بھی ارادہ کرتا ہے، کون کہتا ہے فیکون ہو جاتا ہے، کون ارادہ بھی ہے، حکم بھی ہے۔ اب ارادہ جب کام خود کرے، یعنی جب کچھ خود کرنا چاہے، اور حکم جب کوئی کام کروائے کسی سے،
تو عرش پانی پر تھا، اب کون سے پانی پیدا کیا؟ پانی پر عرش تھا، پھر پانی سے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا، انبیاء، نور، طارق، مرسلات، سجدہ، حقیر پانی کے نچوڑ سے پیدا کیا، اچھلنے والے پانی سے پیدا کیا۔ اب اس طرح سے یہ پھر اس کا عرش پانی پر تھا، وہ عرش کا مالک ہے، عرش کا رب ہے، عرش پر اقتدار قائم کیا اس نے، عرش پر رہتا نہیں ہے بلکہ عرش سے مقام تدبیر بدریہ وحی آتے ہیں مخلوق تک۔